خزاں کی مقدس عید آ چکی ہے۔ 3 وقتوں کی 7 عیدوں میں سے آج عید خیام ہے۔ پرانے عہد نامہ میں خدا نے اس دن کو کفارے کے دن کے طور پر مقرر کیا جب موسیٰ کوہ سینا سے 10 احکام کی دوسری لوحوں کے ساتھ اترا تھا اور موسیٰ کو حکم دیا کہ پتھر کی لوحیں رکھنے کے لیے خیمہ بنائیں۔ 10 احکام کی دوسری لوحیں حاصل کرنے کے بعد موسیٰ کوہ سینا سے نیچے اترا اور لوگوں کو خدا کی مرضی سے مکمل طور پر آگاہ کیا اور انہیں خدا کی تعلیمات کے مطابق مقدس خیمہ بنانے کی ہدایت کی۔ 1 ہفتے تک لوگوں نے مستعدی سے خیمہ بنانے کے لیے تمام ضروری سامان جمع کیا۔ سامان جمع کرنے کا یہ واقعہ عید خیام کی بنیاد بنا۔ جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھیں اور اس کی تاریخ پر غور کریں تو کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ عید خیام کے لیے جمع کیا گیا تمام سامان خدا کے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم خدا کے اس منصوبے کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم عید خیام کے وسیلہ اپنے کھوئے ہوئے بھائیوں اور بہنوں کو یعنی اپنے آسمانی خاندانی اراکین کو ڈھونڈنے اور انہیں اپنے وطن آسمان کی ابدی بادشاہی میں واپس لانے کا خاص کام مکمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا چونکہ بحیثیت انسان ہمارے لیے تمام کھوئے بھائیوں اور بہنوں کو ڈھونڈنا ناممکن ہے، اس لیے ہمیں روح القدس کی قوت کے سارے ہتھیار باندھنے چاہیے۔ یہ خاص کام خدا کی مدد اور روح القدس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیا خدا نے عید خیام پر روح القدس کی پچھلی برسات کی برکت کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ عید خیام کے وسیلہ آئے ہم گرم جوشی سے روح القدس کی قوت ڈھونڈیں اور روح القدس کا بکثرت فضل بھی حاصل کریں۔ کچھ ایسے کام ضرور ہوں گے جو ہم نے پہلے صرف اپنی طاقت سے پورا کرنے کی کوشش کی تھی، پر اب ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو خلوص دل سے تاکید کرتا ہوں کہ اس قسم کی ضد کو ترک کریں اور پختہ طور پر سمجھیں کہ یہ سب کام خدا کی قوت سے پورے ہوتے ہیں۔ ہمیں خلوص دل سے پچھلی برسات کے روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری سچائی میں ہر ایک فرد، ان کا خاندان اور کلیسیا کو پچھلی برسات کے روح القدس کی برکت حاصل ہو سکے اور وہ اس سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ خوشخبری کے نرسنگے پھونکیں۔ آئے ہم کچھ وقت عید خیام کے آغاز کا مطالعہ کرنے میں گزارتے ہیں کہ کیسے بنی اسرائیل نے کتاب مقدس کی تعلیمات کے مطابق اس عید کو منایا۔ پہلے آئیں خروج باب 36 کھولتے ہیں۔ باب 36 آیت 1 میں یہ لکھا ہے کہ پس بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمی کام کریں جن کو خداوند نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے تاکہ وہ مقدس کی عبادت کے سب کام کو خداوند کے حکم کے مطابق انجام دیں۔ تب موسیٰ نے بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلایا جن کے دل میں خداوند نے حکمت بھر دی تھی، یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں، جو ہدیے بنی اسرائیل لائے تھے کہ ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں، وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے، اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس ہدیہ لاتے رہے۔ تب وہ سب عقل مند کاریگر جو مقدس کے سب کام بنا رہے تھے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آئے، اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ لوگ اس کام کے سر انجام کے لیے جس کے بنانے کا حکم خداوند نے دیا ہے ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے ہیں۔ تب موسیٰ نے جو حکم دیا اس کا اعلان انہوں نے تمام لشکرگاہ میں کرا دیا کہ کوئی مرد یا عورت اب سے مقدس کے لیے ہدیہ دینے کی غرض سے کچھ اور کام نہ بنائے، یوں وہ لوگ اور لانے سے روک دیے گئے۔ موسیٰ کے کوہ سینا سے اترنے کے بعد اس نے خیمہ بنانے کی کوشش کی جس میں 10 احکام کی پتھر کی لوحیں رکھنی تھیں۔ پس اس نے لوگوں سے خیمہ بنانے کے لیے تمام سامان جمع کر لیا۔ بعض کپڑے بنانے کے لیے دھاگا کاٹ رہے تھے اور دیگر خیمہ بنانے کے لیے درکار مختلف برتن بنا رہے تھے۔
यूं हर एक ने अपने अपने हुनर के मुताबिक 받은 달란트대로 खैमा के लिए दरकार सामान को 모든 재료들을 가져오고 जरूरत से ज्यादा लाना जारी रखा। 가져오는 재료가 너무 많아서 말이에요. चूंकि लोग इतना कुछ ले आए थे कि खैमा की तामीर के लिए जरूरत से ज्यादा हो गया था, इसलिए मूसा को सारे लश्करगाह में हुक्म देना पड़ा कि लोग सामान लाना बंद कर दें। 벌어지게 되었습니다. 이 초막절에 आसमानी लोगों को ईद क़याम के सामान से तशबीह दी गई है। 하나님께서 이제 यकीनन वो लम्हा आएगा जब खुदा ऐलान करेंगे कि खुशखबरी का काम अब मुकम्मल हो गया है। 반드시 오게 됩니다. तब तक हमें एक और रूह को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? 겠습니까? 이렇게 जब तक खुदा ये हुक्म और ऐलान जारी नहीं करते, 선포하시기 전까지는 हमें अपने खोए भाइयों और बहनों को ढूंढने में जल्दी करनी चाहिए और ज्यादा गुनहगारों की तौबा और खुदा की बाहों की तरफ रहनुमाई करनी चाहिए। 할 수 있는 우리 모두가 되어야 되겠습니다. खैमा बनाने के काम के बारे में मजीद जानने के लिए बाब 35 आयत 4 की तरफ जाते हैं। 가겠습니다. बाब 35 आयत 4। और मूसा ने बनी इस्राएल की सारी जमात से कहा, जिस बात का हुक्म खुदावन ने दिया है वो ये है कि 이 성- खैमा बनाने का हुक्म किसने दिया था? 일이냐 하면 जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मूसा ने महज एक नबी के तौर पर लोगों को खुदा का हुक्म पहुंचाने का किरदार अदा किया था। 하는 선지자적인 역할만 आयत 지금 5। 하고 있습니다. 5절입니다. तुम अपने पास से खुदावन के लिए हदिया लाया करो, जिस किसी के दिल की खुशी हो। उन्हें मजबूर नहीं किया गया था। जिस किसी के दिल की खुशी हो वो खुदावन का हदिया लाए, सोना और चांदी और पीतल और आसमानी रंग और अरगवानी रंग और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान और बकरियों की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तखस की खालें और कीकर की लकड़ी और जलाने का तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाले और अफूद और सीना बंद के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ाऊ पत्थर। और तुम्हारे दरमियान जो रोशन जमीर हैं वो आकर वो चीजें बनाएं जिनका हुक्म खुदावन ने दिया है, यानी मस्कन और उसका खैमा और गिलाफ और उसकी घुंडियां और तख्ते और बैंडे और उसके सतून और खाने, संदूक और उसकी चोबें, सरपोश और बीच का पर्दा, मेज और उसकी चोबें और उसके सब जरूफ और नजर की रोटियां और रोशनी के लिए शमादान और उसके बर्तन और चिराग और जलाने का तेल और बखूर जलाने की कुर्बान गाह और उसकी चोबें और मसा करने का तेल और खुशबूदार बखूर और मस्कन के दरवाजे के लिए दरवाजे का पर्दा और सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा और उसके लिए पीतल की झंझरी और उसकी चोबें और उसके सब ज़रूफ और होज और उसकी कुर्सी और सहन के पर्दे सतूनों समेत और उनके खाने और सहन के दरवाजे का पर्दा और मस्कन की मेखें और सहन की मेखें और उन दोनों की रस्सियां और मकदिस की खिदमत के लिए बैल बूटे, कड़े हुए लिबास और हारून काहिन के लिए मुकद्दस लिबास और उसके बेटों के लिबास, ताकि वो काहिन की खिदमत को अंजाम दें। ये वो चीजें थीं जो खुदा ने लोगों को तैयार करने और खुदा के हजूर हदिया गुजरानने का हुक्म दिया था। खुदा के हुक्म के मुताबिक मूसा ने लोगों को हिदायत की कि कुछ सामान की जरूरत है और जिसने चाहा अपने मुताबिक सामान ले आया। 하도록끔 했습니다. आयत 20 पढ़ते हैं। 이스라엘 자손의 तब बनी इसराइल की सारी जमात मूसा के पास से रुखसत हुई। 무릇 किस तरह के लोग आए थे? 이 모든 일에 참여합니까? 예, 마음 और जिसका जी चाहा और जिसके दिल में रगबत हुई। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी भी जमाना में जबरदस्ती की जाती है। 이 시대에도 इस जमाना में भी हमें ये काम जबरदस्ती अंजाम नहीं देना चाहिए। 이해가 되고 हमारी खुशखबरी का काम गहरी समझ और गहरे एहसास का नतीजा है। 있을 때 ये हम में खुशी से अपने खास काम को अंजाम देने की ख्वाहिश पैदा करता है। खुशखबरी हरगिज ऐसी चीज नहीं है जो आपको दबाव में आकर सिर्फ इसलिए करना चाहिए कि कोई आपको इसे करने की तरगीब दे रहा है। अगर हम इसे गैर इरादतन करते हैं तो ये सिर्फ बदतर नताइज का बाइस बन सकती है। 봉헌하는 जब हमारे दिल में रगबत हो और हम खैमा का हर सामान खुदा को पेश करने के लिए तैयार हों, तो हम हर फर्द की रूह को खुदा की बाहों में वापस लौटने, तौबा करने
اور خدا کے فرزندوں کے طور پر آسمان کی بادشاہی کے راستے پر نجات کا سفر کرنے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ 21절 آیت 21 دوبارہ دیکھتے ہیں، اور جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت 것을 위하여 اور مقدس لباس کے لیے خداوند کا ہدیہ لایا، 여호와께 드렸으니 مرد اور عورت سب جو اپنی مرضی سے آئے۔ اب تک ہم کتاب مقدس میں لفظ جی چاہا کو مسلسل دیکھتے ہیں۔ جتنا آپ کو احساس ہے آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ سمجھتے ہیں اس کی پیروی کر سکتے ہیں، اور جتنا آپ چاہیں عمل کر سکتے ہیں۔ تاہم لوگوں کو کچھ ایسا کرنے پر مجبور کرنا جو وہ نہیں چاہتے ہیں ایک ایسی چیز ہے جو خدا کبھی نہیں چاہتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ سب چیزوں کے مالک کون ہیں؟ کیا خدا مالک نہیں ہے؟ خدا نہیں چاہتے کہ ہم ناخوش دل سے کچھ کریں، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بلایا کہ وہ اکیلے خوشخبری کا کام انجام نہیں دے سکتے تھے، یا اس لیے کہ یہ ہم انسانوں کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ہم گناہگاروں کو کیا بخشا ہے؟ انہوں نے ہمیں موقع بخشا ہے تاکہ ہم توبہ کر سکیں۔ اگرچہ خدا نے ہمیں ایسا بیش قیمت موقع بخشا ہے، لیکن اگر ہمارے رضامندانہ دل نہ ہو تو خدا اسے قبول نہیں کریں گے۔ جیسے خدا نے قائن کے ہدیے کو قبول نہیں کیا تھا، اسی طرح وہ ایسی نظر کو قبول نہیں کریں گے جو رضامندانہ دل سے پیش نہ کی گئی ہو۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ جب ہمارے دلوں میں رغبت ہوگی اور جب ہم اپنی مرضی کے ساتھ روحوں کو بچانے کا کام انجام دیں گے تو خزاں کی اس عید کے دوران بہت سی روحیں توبہ کرنے اور یقیناً خدا کی باہوں میں واپس آنے کے قابل ہوں گی۔ باب 35 آیت 20 سے جاری رکھتے ہیں، آیت 20 کی طرف جاتے ہیں۔ تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ کے پاس سے رخصت ہوئی، اور جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خداوند کا ہدیہ لایا۔ 가져다가 여호와께 드렸더니 کیا مرد کیا عورت جتنوں کا دل چاہا وہ سب جگنو بالیاں، انگیشتریاں اور بازو بند جو سب سونے کے زیور تھے لانے لگے۔ اس طریقے سے لوگوں نے خداوند کو سونے کا ہدیہ دیا، اور جس جس کے پاس آسمانی رنگ اور ارغوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں تھیں وہ ان کو لے آئے۔ جس نے چاندی یا پیتل کا ہدیہ دینا چاہا وہ ویسا ہی ہدیہ خداوند کے لیے لایا، اور جس کسی کے پاس کیکر کی لکڑی تھی وہ اسی کو لے آیا۔ اور جتنی عورتیں ہوشیار تھیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کر آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے اور مہین کتان کے تار لا کر دیے۔ 16절입니다. آیت 26، 운동을 받아 اور جتنی عورتوں کے دل حکمت کی طرف مائل تھے انہوں نے بکریوں کی پشم کاٹی۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خیمہ بنانے کے عمل کا سب سے مرکزی پہلو ان کے ایمان کا معاملہ تھا۔ کتاب مقدس نے بارہا درج کیا ہے کہ ان کے دلوں میں رغبت ہوئی اور وہ شامل ہونے کو راضی ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے درست طور پر خدا کی مرضی کو سمجھا تھا۔ وہ خوشی سے یہ کام کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے رضاکارانہ طور پر کام کیا۔ خدا انہیں قبول نہیں کرتے جن کا ذہن اس کے برعکس ہو۔ وہ ان لوگوں کی نظروں کو رد کر دیتے ہیں جو راضی نہیں ہوتے۔ اس فضل کو یاد رکھتے ہوئے جو خدا نے ان کے سب گناہوں کو معاف کر کے انہیں بخشا تھا، جیسے کہ جب انہوں نے سونے کے بچڑے کے بت کی پرستش کی تھی، اور کیسے خدا نے ایک بار پھر انہیں 10 احکام کی پتھر کی لوحیں بخشی تھیں، انہوں نے قابل قدر اور قیمتی تھا۔ یوں بنی اسرائیل جن کے گناہ معاف کیے گئے تھے جوش و خروش سے خیمہ بنانے کے لیے کوشش کرنے لگے، 이제 하나님 کیونکہ خیمہ میں خدا کے 10 احکام کے ساتھ کندہ پتھر کی لوحیں رکھی جائیں گی۔ 생각 때문에 خیمہ میں خدا کے رہنے کے خیال نے انہیں اس کام کو انجام دینے کے لیے سرگرم کر دیا۔ 열망하게 된 것입니다. اسی لیے یہ الفاظ جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی دہرائے جاتے رہے۔ تو پھر عید قیام کے دوران ہمارے ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ 우리가 일주일 동안 ہمارے کھوئے بھائیوں اور بہنوں میں سے ہر ایک کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ہفتے تک
خدا کی خوشخبری کے کلام کو سامریا اور زمین کی انتہا تک پھیلانا ایسا ہی ہوگا جیسے 3500 سال پہلے موسیٰ کے وقت میں خدا کو خیمہ کی تعمیر کے لیے سامان پیش کرنا تھا۔ 일과 동일한 일이 되겠습니다. اس کام کے لیے ہمیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ ایک ایسا دل جس میں خدا کی طرف سے رغبت ہو، ایک ایسا دل جو رضامند اور پرمسرت ہو۔ ہمیں یہ سمجھے بغیر کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں محض ان کی نقل نہیں کرنی چاہیے۔ 들면 안 됩니다. جب ہم درست طور پر خدا کی کامل مرضی کو سمجھیں 다르게 또 اور اس کی پیروی کریں تو خدا کا روح القدس ہمارے اندر رہے گا اور ہر کام میں ہماری مدد کرے گا۔ 우리가 하는 모든 일들을 도우십니다. یہ ایسا ہی ہے جب بچے اپنے والدین کو دل چھو لینے والا خط لکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اسے اچھا نہیں لکھ پاتے کیونکہ ان کی لکھائی تھوڑی بری ہوتی ہے۔ لکھائی کے معیار پر توجہ دینے کی بجائے والدین کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بچے کے مخلص دل کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ ان کی تحریر امی ابو مجھے آپ سے محبت ہے ہرگز اچھا خطاط نہیں ہے، تو بھی ان کے والدین کا دل کیسا ہوگا جو اپنے بچوں سے ایسا خط پاتے ہیں؟ 그 받는 아빠 엄마의 마음은 어떻습니까? شاید معمولی لگے اور یقیناً قلمکاری کے زیادہ خوبصورت انداز موجود ہیں لیکن وہ خط زندگی بھر کے لیے قیمتی ہے۔ یہ بہت قابل قدر ہوتا ہے۔ 때문에요. ایسا کیوں ہے؟ 자녀의 그 순간 جس طرح والدین اس لمحے کی قدر کرتے ہیں جب ان کے بچوں نے انہیں خوش کرنے کی کوشش کی، ایسا نہیں ہے کہ خدا ساری انسانیت کو ایک ہی وقت میں جمع نہیں کر سکتے اور ہماری کاوشیں چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا ہمیں مواقع دے رہے ہیں۔ 잊으면 안 되겠죠. 예. 그래서 اس لیے اگر ہم اس عید قیام کے دوران دل کی خوشی کے ساتھ ان کو جلال دیں 하나님께 영 تو مجھے یقین ہے کہ خدا ہمیں کثرت سے ایسے تحفوں سے برکت دیں گے جو ہمارے لیے انہیں پیش کرنے کے لیے کافی ہیں۔ 충만한 어떤 그 예물들로서 가득히 또 채워주시리라 확신이 됩니다. آئے ہم پرانے عہد نامہ میں عیدوں کے کچھ ضابطوں کا جائزہ لینا جاری رکھتے ہیں جو عید قیام کے دوران مانے جاتے تھے۔ احبار باب 23 کی طرف جاتے ہیں۔ احبار باب 23 آیت 33۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ، 7월 آج مقدس کیلنڈر کے مطابق 7ویں مہینے کا 15واں دن ہے، 15일이죠. اس دن سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید قیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تم 7 دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور پھر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجمعوں کا اعلان کرنا تاکہ خداوند کے حضور آتشین قربانی اور سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا جائے، ماں سوا ان کے خداوند کے سبتوں کو ماننا اور اپنے ہدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانیوں کو جو تم خداوند کے حضور لاتے ہو گزرانا۔ 너희의 모든 낙한 آیت 39۔ 너희가 여호와께 اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید ماننا۔ 7일 동안 پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ 또 안식할 것이요. سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا، اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ پرانے عہد نامہ کے ان ضابطوں کے اندر 종려나무 가지며 ایسی تقریبات منائی جاتی تھیں جن میں لوگ کھجور، مہندی اور زیتون کی ڈالیاں ہیکل کے صحن میں ڈالتے تھے، انہیں چھتوں پر لگاتے تھے اور اپنے لیے جھونپڑیاں بناتے تھے۔ 그 규례 속에 말이죠. تو پھر نئے عہد کے زمانے میں درخت کسے ظاہر کرتا ہے؟ 상한다고 했습니까? ہم یرمیا باب 5 کی طرف جاتے ہیں۔
آئیں باب 5 آیت 14 سے اس کی جفت آیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ باب 5 آیت 14 میں یہ لکھا ہے کہ بس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو وہ کیا ہیں لکڑی بناؤں گا۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو علامتی طور پر لکڑی سے تشبیہ دی ہے۔ کیا پرانے عہد نامے میں عید خیام کے قوانین، جہاں درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر ہیکل کے صحنوں یا چھتوں پر رکھی گئی تھی، خدا کے ارادے کی نشاندہی نہیں کرتے کہ وہ ایک ایک کر کے اپنے لوگوں کو جمع کریں گے جو ہیکل کا سامان بنیں گے؟ اس لیے یہ ہیکل کی تکمیل کو ظاہر کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ مقدس کے ستون، کچھ سرپوش اور دیگر دروازے بنتے ہیں۔ کتاب مقدس میں تمثیلوں کے ذریعے ہر فرد کے مختلف کردار کی وضاحت کی گئی ہے۔ ہم افسیوں کی کتاب باب 2 کی طرف جاتے ہیں۔ آئیں افسیوں باب 2 آیت 20 سے دیکھتے ہیں۔ اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک وہ کیا بنتے ہیں پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں کیسے باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ یہ لکھا ہے کہ مقدس کا تمام سامان باہم تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ہم مکاشفہ باب 3 کی طرف جاتے ہیں۔ مکاشفہ باب 3 آیت 12، مکاشفہ باب 3 آیت 12 سے دیکھتے ہیں۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں کیا ایک ستون بناؤں گا۔ کیا یہاں جو غالب آئے سے مراد نجات پانے والے لوگ نہیں ہیں؟ عید قیام کی نبوت کے مطابق کتاب مقدس ہمیں سکھاتی اور ہم پر اجاگر کرتی ہے کہ نجات پانے والے خدا کے لوگ مقدس کا ستون بنتے ہیں، اور ہر ایک مقدس کے سامان میں سے ایک بن جاتا ہے۔ ان تمام نبوتوں کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ہمیں تمام قوموں اور لوگوں سے کیا کرنے کو کہا تھا؟ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے خدا نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس زمانے میں عید خیام کے ذریعے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے ہمیں پرانے عہد نامہ میں تمام عیدوں کے نظام میں دکھایا تھا۔ اس لیے دوسرا تیموتھیوس باب 4 ہمیں کیا کرنے کو کہتا ہے؟ تو بشارت کا کام انجام دے۔ کیا یہ ایسا نہیں کہتا؟ اور پہلے تھسلنیکیوں باب 2 کے مطابق خدا نے ہمارے سپرد کیا کیا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ خدا نے خوشخبری ہمارے سپرد کی ہے۔ جیسے کہ اسرائیلیوں نے موسیٰ کے کہنے پر ہیکل کے لیے سامان جمع کیا تھا، اسی طرح آج عید خیام ہمارے کھوئے ہوئے بھائیوں اور بہنوں کو آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، یعنی زمین کے چاروں کونوں سے جمع کرنے کے لیے ہے، جو کہ یروشلم ہیکل کے لیے کامل سامان ہے جو خدا چاہتے ہیں۔ جب ہم 3500 سال پیچھے جائیں تو عید خیام کے دوران خیمہ بننے کے بعد خدا ہمیشہ وہاں موجود تھے، اور دن کو بادل کے ستون اور رات کو آگ کے ستون میں رہتے تھے۔ اس لیے چاہے خیمہ جہاں کہیں بھی منتقل کیا جاتا، وہاں دن کو بادل کا ستون اور رات کو آگ کا ستون اس پر ایک نشان کے طور پر قائم ہو جاتا تھا کہ خدا ہمیشہ اندر رہتے ہیں۔ یہ بہت اہم جگہ بن گئی تھی
جس نے اسرائیلیوں کو خدا کی مسلسل موجودگی دکھائی تھی۔ 나타내는 아주 중요한 이와 같은 그 장소가 되었던 것입니다. 복음의 그 모든 خوشخبری کی خدمت میں ایسی چیزیں ہیں جو انسانی قابلیت سے ناممکن ہیں۔ 부분이 한계가 있습니다. ہم انسان اپنے جسموں کی مناسب دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم وہ راہ ڈھونڈ سکتے ہیں جو ہمارے گناہوں کی معافی کو لے جائے۔ 하는 존재가 우리들입니다. تاہم خدا نے ہم پر اپنا باکثرت فضل کیا ہے اور ہمیں بے شمار مواقع بخشے ہیں۔ 우리 خدا نے نہ صرف ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی کے طریقے بخشے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے توبہ کی راہ بھی کھولی ہے۔ 죄였습니다. جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں 그럴 수 있겠으면 اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں؟ 아버지를 اگر باپ کی یا نئے عہد کی یا بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرنے والا کوئی نہ ہو تو کوئی کیسے اس کے بارے میں سن سکتا ہے یا ایمان لا سکتا ہے؟ یہ خاص کام صرف ان کے لیے ہے جو راضی ہیں اور جن کے دلوں میں رغبت ہے۔ 때는 사람만 해야 될 یہ خاص کام ہر کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ 일이 아니고 جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے یہ ان کے لیے ہے جو راضی ہیں اور ان کے لیے جن کے دلوں میں رغبت ہے۔ ایسے لوگ خدا کے فضل کے طالب ہیں اور روح القدس کی قوت مانگتے ہیں۔ باپ، ماں، میں یہ اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا، چاہے کتنی ہی کوشش کروں میرا منہ نہیں کھلتا اور میں ہمت نہیں رکھتا۔ براہ کرم مجھے روح القدس کی قوت سے ملبس کریں تاکہ میں اس خاص کام کو پورا کر سکوں جو میں پہلے کرنے سے قاصر تھا۔ براہ کرم مجھے بدل دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایسی پرخلوص دعاؤں کے وسیلہ ہم پچھلی برسات کے روح القدس کی برکت حاصل کریں گے اور یہ سال مبارک سال ہوگا جس میں خوشخبری تیزی سے ساری دنیا یعنی سامریہ اور زمین کی انتہا تک پھیل سکتی ہے۔ عید قیام مقدس کی تعمیر کی یادگاری ہے اور نئے عہد نامہ کے تناظر میں یہ وہ عید ہے جہاں پچھلی برسات کے روح القدس کی برکت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چونکہ ہم نے روح القدس کا باکثرت فضل، قوت اور اختیار حاصل کیا ہے تو ہم صرف دنیاوی چیزوں پر توجہ نہ کریں، اس کی بجائے آسمان کی بڑی امید کے ساتھ آئے ہم اپنے خاندان، رشتہ داروں اور اپنے آس پاس پڑوسیوں کو منادی کریں۔ میری بہن، کیا آپ میرے ساتھ آسمان پر جانے کا طریقہ سیکھنا پسند کریں گی؟ نیز اگر آپ کا کوئی بڑا بھائی ہے تو کہیں، اے میرے بھائی، ہم مل کر آسمان کی بادشاہی کی راہ سیکھتے ہیں۔ زندگی جو ہم اس زمین پر گزارتے ہیں اہم ہے، لیکن کیا یہ لمحہ بھر کی اور مختصر نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنا اور پیشگی منصوبہ بندی کرنا عقل مندی نہیں ہوگی؟ ہم سب کو انہیں اس طرح سکھانا چاہیے۔ سیگون میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ کہتے ہوئے کہ اس عید قیام کے وسیلہ خدا کی قدرت کو سامریہ اور زمین کی انتہا تک چمکائیں۔ 되어주실 것을 부탁드립니다. میں آج کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔